إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق احترام بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں دو سے زیادہ آراء ہوتی ہیں. کوئی ان برائیوں کو واقعتاً برائی کہتا ہے اور دوسری رائے میں وہ برائی نہیں ہوتی. کوئی اس کو برائی سمجھتا ہے اور کوئی اس کو برائی نہیں سمجھتا ہے. لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو ساری دنیا برا کہتی ہے. وہ برائیاں واقعتاً ساری دنیا کی نظر میں برائیاں ہی ہوتی ہیں اور کسی بھی مذہب میں ان کا جواز نہیں ہوتا، کسی بھی ملت میں اور کسی بھی قوم کے ہاں ان کا جواز نہیں ہوتا، کسی بھی مسلک میں ان کا جواز نہیں ہوتا. ان برائیوں میں سے جن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں اور ان کو سارے کے سارے لوگ برائیاں ہی کہتے ہیں، ان میں سے ایک برائی آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اور وہ ہے رشوت یعنی کرپشن. یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت برے طریقے سے پھیلا ہوا ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ سارا دن اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کر وہ لوگوں سے رشوت وصول کرتے ہیں، مختلف محکموں کے اندر، مختلف کمپنیوں کے اندر وہ سارا دن لوگوں سے کرپشن یعنی رشوت وصول کر کے ان کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو چاہے وہ بڑا کام ہو. وہ جب شام کو اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کرپشن کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں اور بعض لوگ اپنے غم و غصہ کا اظہار کر کے چلتے بنتے ہیں اور اگلے دن پھر جب دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو پھر وہی کاروبار وہی دھندا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک ایسی لعنت منہ کو لگ چکی ہے کہ جس سے چھٹکارا نظر نہیں آتا ہے. وہ لوگ جن کے منہ کو یہ لعنت لگی ہوئی ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کسی سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کیا کریں جی، ساری دنیا ایسے کر رہی تو ہم کیوں نہ کریں. مطلب یہ ہوا کہ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ساری دنیا اس گناہ کو چھوڑے تو پھر میں چھوڑوں گا. آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر ساری دنیا اللہ نہ کرے بدکاری کے اندر ملوث ہو اور اللہ نہ کرے آپ بھی بدکاری کے اندر ملوث ہوں، پھر آپ یہ حجت پیش کریں کہ ساری دنیا کر رہی ہے تو میں کیوں نہ کروں.
مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا اس بدکاری کو چھوڑے گی تو پھر آپ چھوڑیں گے. یہ بڑا عجیب ایک جواز ہے، بڑی عجیب منطق ہے اور بڑی عجیب حجت پیش کی جاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر کرپشن کو اور رشوت کو حرام قرار دیا ہے. خاص طور پر وہ رشوت جو کہ لوگوں کو دی جاتی ہے، خصوصاً ججز کو دی جاتی ہے، وکیلوں کو جو رشوت دی جاتی ہے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے. ایک چیز جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، آپ اس چیز کو اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے آپ وکیلوں کو بھی رشوت دیتے ہیں اور آپ جھوٹے گواہوں کو بھی رشوت دیتے ہیں، آپ حتیٰ کہ ججز کو بھی رشوت دیتے ہیں، اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی کیس ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو. میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. ناجائز طریقے سے مال کھانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے چوری بھی ہے، ان میں سے ڈاکہ زنی بھی ہے، ان میں سے کسی سے مال زبردستی چھین کر کھانا ہے، اور اسی طرح خیانت کرنا ہے، اسی طرح رشوت دینا ہے یا رشوت لینا ہے. رشوت کے ذریعے مال لے کر آپ مال کھائیں، اللہ تعالی نے اسے منع کر دیا. پھر آگے خصوصی طور پر فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپ اگر حکام کو رشوت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، حکام سے مراد یہ جو منصب، کسی بھی منصب پر فائز کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ چھوٹا افسر ہو، چاہے بڑا افسر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ جج ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی حکومت کے کسی بھی منصب پر فائز آپ پیسہ دیتے ہیں لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ آپ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال زیادتی کرتے ہوئے آپ کھا لیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے حقدار نہیں، جان بوجھ کر آپ رشوت دے کر وہ مال اپنے حق میں لے لیتے ہیں اور اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں. اللہ تعالی نے اسے منع فرمایا. اور آج دیدہ دلیری کے ساتھ اور پوری جسارت کرتے ہوئے، بلکہ مجھے یہ لفظ کہنے دیں کہ پوری بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ یہ رشوت کا لین دین کیا جاتا ہے. ڈھٹائی کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ لے لیں یا بڑے سے بڑا کیس لے لیں، آپ کام کروانے جاتے ہیں، وہ کام آپ کا حق ہے، آپ کروائیں وہ کام، لیکن وہ کام آپ کا ہوتا نہیں جب تک آپ انڈر دا ٹیبل یا جب تک آپ مٹھی گرم نہیں کریں گے، جب تک آپ مکہ نہیں کریں گے، پیسہ نہیں دیں گے، آپ کا جائز کام بھی نہیں ہوگا والعیاذ باللہ. میرے عزیز بھائیو، یہ جو رشوت کا لین دین کرنا ہے، رشوت دینا، رشوت کھانا، یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کا عمل بتلایا ہے. یہ کسی مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے سورۃ المائدہ کے اندر ذکر فرمایا دو صفتیں یہود کی، سماعون للکذب، ایک تو یہ جھوٹی بات بڑے غور سے سنتے ہیں اور پھر جھوٹی بات کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں. آج میڈیا کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری صفت اکالون للسحت، یہ حرام خوری بہت ہی ڈٹ کے کرتے ہیں، رج کے کرتے ہیں. حرام خوری ان کا وتیرہ ہے. اور السحت کا ایک معنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ رشوت خوری کرتے ہیں اور رج کے کرتے ہیں، ڈٹ کے یہ رشوت خوری کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہودیوں کے ہاں ایک معاملہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے، اگر ان کے آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اپنے مولویوں کے پاس جاتے تھے جن کے پاس تورات کا علم ہوتا تھا، ان سے وہ فیصلے کرواتے تھے. چنانچہ ان مولویوں کو وہ پیسہ دیتے اور پھر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن کے اندر ان کی اس عادت کو، اس صفت کو ذکر کیا ہے. مسلمان کو رشوت خوری سے بچنا چاہیے، نہ رشوت دیں اور نہ رشوت لیں، اور نہ ہی دو رشوت دینے اور لینے والے کے درمیان میں کوئی معاملہ طے کروائیں. آگے چل کے ہم ذکر کریں گے اس کا. اور آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ رشوت کے لین دین کی مختلف صورتیں ہیں. ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں کسی بھی منسٹری کے اندر یا کسی بھی کمپنی کے اندر، اور اس ویکنسی پہ کئی اور لوگ بھی اپلائی کر چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے،
آپ انڈر دا ٹیبل جا کے پیسے دیں اور وہ جاب اپنے لیے وصول کر لیں، اپنے لیے حاصل کر لیں. ایسے ہوتا ہے، ہو رہا ہے. گویا کہ آپ اس جاب کے آپ حقدار نہیں تھے، اس سیٹ پر بیٹھنے کے آپ حقدار نہیں تھے. آپ سے زیادہ نمبر لینے والا، آپ سے زیادہ اعلیٰ ڈگری والا، آپ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھنے والا بندہ وہ حقدار تھا اس سیٹ کا، اس جاب کا، لیکن آپ نے پیسے دے کر مٹھی گرم کر کے آپ نے وہ سیٹ حاصل کر لی، وہ جاب آپ نے حاصل کر لی. ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کو پروموشن چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باس آپ کو پروموٹ کر دے، آپ اس کو رشوت دیتے ہیں اور پروموشن حاصل کر لیتے ہیں، ترقی حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک طالب علم ہے، وہ امتحان دیتا ہے، میٹرک کا ہو یا ایف ایس سی کا ہو یا بی ایس سی کا ہو یا ماسٹر ڈگری کا کوئی امتحان اس کو پاس کرنا ہے، تو وہ ایگزامینر کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے پیسے دیتا ہے اور اس سے اپیل کرتا ہے کہ مجھے میرے پیپر میں پاس کر دینا. وہ اس طرح سے پاس ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک شخص کو بونس چاہیے، جاب کرتا ہے لیکن اس کو بونس چاہیے، جس کو ہم علاوہ بھی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو بونس کے حصول کے لیے اس کو بونس ابھی ملنا نہیں ہے، وہ بھی اس کا حقدار نہیں ہے، لیکن یہ اس کو پیسے دے کر اور رشوت دے کر وہ بونس حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح سے اور رشوت کا معاملہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہی دیں، رشوت صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو جس سے کام ہے آپ اس کو کسی 5 اسٹار ہوٹل پہ آپ اس کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو بہترین ڈنر جو اس کو لنچ کروا دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں او جی میرا وہ فلاں کام جو ہے اس کے ذرا خیال رکھنا. وہ کہ آپ نے ڈنر کروا کر، آپ نے اس کو لنچ کروا کر کے آپ نے اس کو رشوت دی ہے. اسی طرح سے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیکیدار ہیں اور آپ کو کسی بڑے پروجیکٹ کا ٹھیکہ چاہیے، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے، آپ ان کو رشوت دیتے ہیں. لاکھوں بلکہ کروڑوں کی شکل میں اگر وہ بہت بڑا منصوبہ ہے، کنسٹرکشن کا کوئی بڑا منصوبہ ہے، کوئی پلازا بنانا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی پل بنانا ہے، کوئی روڈ تعمیر کرنا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں کی شکل میں آپ رشوت دیتے ہیں اور اس پروجیکٹ کا ٹھیکہ آپ اپنے لیے حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ جب وہ کام کر لیتے ہیں، آپ اس میں ناقص اور بڑا گھٹیا قسم کا مٹیریل استعمال کرتے ہیں. وہ بلڈنگ، وہ پل، وہ روڈ، وہ پلازا، اس کے اندر ناقص قسم کا مٹیریل لگا کر اوپر سے آپ اس کو خوبصورت بنا کر پھر آپ نگرانوں کو جو نگرانی کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بڑے بڑے افسر، آپ ان کو جا کے رشوت دیتے ہیں اور وہ پروجیکٹ پاس کروا لیتے ہیں کہ جی یہ بالکل 100% یہ بالکل صحیح معیار کے مطابق بنایا گیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح اگر آپ کا اللہ نہ کرے کوئی کیس پولیس کے پاس جاتا ہے، آپ پولیس کو آپ رشوت دیتے ہیں اور پھر آپ اس معاملے کو وہیں پر ختم کر دیتے ہیں. مجرم پیشہ لوگ ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ تھانے کے اندر ہی مکمکا کر لیتے ہیں، عدالت کے اندر وہ کیس جانے ہی نہیں دیتے ہیں، تھانے کے اندر مکمکا کر کے وہ اپنا کیس ختم کرا دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے ٹریفک قوانین کی وائلیشن کی ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، آپ نے کسی قانون کی وائلیشن کی، آپ کو ٹریفک وارڈن نے پکڑ لیا، اب اس نے کہا جی آپ کو 5,000 یا آپ کو 5,000 یا 10,000 کا آپ کو مخالفہ دینا پڑے گا، چلان دینا پڑے گا. آپ کہتے نہیں، آپ مہربانی کریں، آپ اس کی مٹھی کے اندر 500 روپے دیتے ہیں یا 1 دینار دیتے ہیں، 2 دینار دیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ مختلف صورتیں ہیں رشوت کی، کرپشن کی. آج یہ مختلف شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس سے بچے ہوئے ہوں گے. میرے عزیز بھائیوں، بلکہ آج معاملہ یہ ہے کہ رشوت کو ہدیے کا نام دے دیا گیا ہے، جس کو عربی زبان میں حلاوہ کہتے ہیں، مٹھائی کہتے ہیں، چائے پانی کہتے ہیں، نام تبدیل کر دیا گیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو عامل بنا کے بھیجا، یعنی کسی سرکاری کام کے لیے بھیجا. غالباً وہ کام کلیکشن کا تھا، زکوٰۃ کی کلیکشن کا یا صدقہ خیرات کی کلیکشن کا کام تھا. وہ جب واپس لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ھذا لکم وھذا اہدی الیہ، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے ہے، یعنی حکومت کے لیے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے گفٹ کے طور پر پیش کی گئی ہے.
لہذا یہ آپ کی ہوئی، یہ میری ہوئی، کیونکہ یہ مجھے گفٹ کے طور پر دی گئی ہے۔ اور آج گفٹ کے طور پر رشوت دی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ آج تو جناب آپ کام کروانے کے لیے جائیں، آگے سے سیدھا منہ پھٹ کے بندہ بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے فلاں موبائل، وہ فلاں آئی فون جو ہے وہ مجھے لا کے دیں، اور لوگ آئی فون دیتے ہیں، یہ سیمسنگ کا جو اعلیٰ کوالٹی کا فون ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں۔ یہ ہدیہ ہے جی آپ کے لیے، آپ نے اس سے کام نکلوانا ہے، کام نکلوانے کی خاطر آپ اس کو ہدیے کے طور پر دیتے، حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھتا نا، پھر دیکھتا کہ تجھے کون گفٹ دینے آتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے تمہیں گفٹ دیے ہیں، یہ اصل میں ہم نے جو آپ کو ذمہ داری سونپی تھی اس کی وجہ سے دیے ہیں، لہذا یہ بھی ہمارا ہی حق ہے، حکومت کا حق ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ اس سیٹ کی وجہ سے آپ کو ہدیہ ملا ہے، اس منصب کی وجہ سے آپ کو ہدیہ ملا ہے، تو آپ اس کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کمپنی کا حق ہے، یہ اس گورنمنٹ کا حق ہے جس نے آپ کو اس جاب پہ، اس سیٹ پہ بٹھایا۔ تو ہدیے کے نام پر، مٹھائی کے نام پر آپ یہ مکروہ دھندا چل رہا ہے۔ لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ، جسارت کے ساتھ یہ دھندا کرتے ہیں، اور یہ رشوت کا لین دین کرنا، رشوت دینا، رشوت کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہر اس شخص پر جو کہ رشوت دیتا ہے، اور جو رشوت لیتا ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان میں معاملہ طے کرواتا ہے، مکمکا کرواتا ہے۔ یہ جتنے تین قسم کے لوگ جو اس معاملے کے اندر، رشوت کے لین دین کے اندر جو انوالو ہو رہے ہیں، ان پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اور لعنت بھیجنے کا معنی کیا ہے؟ ذرا بات توجہ سے سنیے گا۔ لعنت بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جائیں، آپ پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑے کہ آپ نے رشوت لی، آپ نے رشوت دی، اور آپ نے دو بندوں کے درمیان معاملہ مکمکا کروایا، آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اور بھلے لوگوں، جس بندے پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ زندگی سکون سے، وہ پرسکون طریقے سے گزارے گا؟ کیا اس کی زندگی کے اندر کوئی راحت ہوگی؟ کیا اس کی زندگی کے اندر کوئی چین و سکون ہوگا؟ حقیقت میں وہ شخص رشوت لے کر ہو سکتا ہے کہ وہ بہترین بنگلہ بنا لے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہترین کوٹھی بنا لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین فرنیچر گھر کے اندر رکھ لے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہترین کاروں پہ وہ سواری کرتا ہو، لیکن حقیقت میں اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ سکون کون سی چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو پیسے کے ساتھ نہیں خریدی جاتی۔ اللہ کی قسم، یہ سکون وہ چیز ہے، یہ اطمینان قلب وہ چیز ہے کہ جس کو آپ پیسے کے ساتھ ہرگز نہیں خرید سکتے ہیں۔ چاہے آپ کروڑوں خرچ کریں، چاہے آپ اربوں خرچ کریں، دل کا جو اطمینان ہے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن اگر رات کو آپ کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی، تو کہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سکون سے سوتا ہوں؟ آپ اس بندے کو دیکھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے فرامین کا پابند ہوتا ہے، دین کا پابند ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جھونپڑی میں بھی رہتا ہے، وہ ہلکے سے مکان کے اندر بھی رہتا ہے، تو ساری رات پرسکون طریقے سے سوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اطمینان۔ اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں آتی۔ لیکن آپ کروڑوں کے، اربوں کے مالک ہو کر بھی اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بچہ بیمار ہو گیا تو کیا آپ کو سکون کی نیند آئے گی؟ اور آپ اگر خود مختلف بیماریوں کے اندر گھر گئے تو کیا آپ کو سکون کی نیند آئے گی؟ آپ کو اطمینان نصیب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے رشوت کا لین دین کیا، آپ نے رشوت لی، آپ نے رشوت دی، آپ نے رشوت کھائی، آپ نے مکمکا کروایا، آپ پہ اللہ کی پھٹکار پڑ گئی، لہذا آپ کو دنیا کے اندر سکون نہیں مل سکتا ہے، آپ سکون کی نیند نہیں سو سکتے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، فیصلے کے اندر جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو رشوت کا لین دین ہوتا ہے،
اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ یقین مانے اس کے بڑے ہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، بندوں کے حقوق کو مارا جاتا ہے۔ آپ ایک چیز کے حقدار نہیں ہیں، کوئی اور اس کا حقدار ہے، لیکن آپ پیسہ دے کر آپ اس کے حق کو مار کر وہ چیز اپنے لیے لے لیتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے حقوق العباد کے اندر بہت بڑی کوتاہی کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن ہوگا یہ کہ جن لوگوں کے آپ نے حقوق مارے ہوں گے ان کو آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا کہ اس بندے کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں، اور اگر ان کے حقوق پھر بھی پورے نہیں ہوئے، آپ کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی، حقوق پورے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہوں کو لے کر اس کی گردن میں ڈال دو، اور پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کی حق تلفی کی تھی۔ اسی طرح دوسرا خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنه وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالرعب۔ وہ لوگ جن کے اندر رشوت پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اور اس کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، تو جن لوگوں کے اندر یہ رشوت اس حد تک پھیل جاتی ہے، اخذوا بالرعب، ان کے اوپر رعب اور خوف اور رعب اور دبدبہ جو ہے ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو رشوت لیتا ہے، رشوت کھاتا ہے، اس کے اوپر خوف مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے رشوت کھائی ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے۔ اس کو خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کسی وقت اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ میں نے رشوت کھائی ہے تو پھر میرے سے بڑا جو افسر ہے اور اس سے بڑا جو افسر ہے پھر مجھے وہ پکڑیں گے، مجھے وہ عدالت میں پیش کریں گے، میرے اوپر کیس چلے گا، میری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس کو ہر وقت یہ خوف جو ہے وہ کھائے رکھتا ہے۔ اسی طرح بحیثیت قوم، جب پوری قوم اس جرم کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، اس قوم کے اوپر خوف اور رعب اور دبدبہ مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ پوری کی پوری قوم بزدل بن جاتی ہے۔ اس قوم کی قوت جو ہے اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے، پھر وہ کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کی قابل نہیں رہتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ بندے کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رشوت دیتا لیتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، لہذا پھر وہ اس کے بعد وہ کسی بھی برائی کرنے پر تل جاتا ہے، اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ برائی سے روکنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف ہی نہیں رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے رشوت کھائی ہے تو اس کے بعد آپ پھر کسی بھی برائی کے اوپر آپ آمادہ ہو جائیں گے اور آپ کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ اگر اللہ کا خوف جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کیا چیز ہوتی ہے تو بس ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا۔ ایک دن وہ کچھ کھانے کا ساز و سامان لے کے آیا اور وہ کھانے کا سامان اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش کیا، انہوں نے کھا لیا۔ بعد میں وہ غلام کہنے لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے یہ کیا ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا اصل میں نے جاہلیت کے دور میں کہانت کی تھی۔ کہانت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح نجومی لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر یا وہ ستاروں کی گردش کو دیکھ کر وہ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، پیسہ وصول کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بھی کہانت کی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں کہانت جانتا نہیں تھا، لیکن میں نے تکا مارا تھا، میرا تکا کامیاب ہو گیا تھا۔ آج وہ بندہ مجھے ملا ہے تو اس نے اس کہانت کے بدلے میں مجھے یہ کھانے کی چیزیں دی ہیں اور آپ نے اسی میں سے کھایا ہے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا وہ کیا اس خوف نے ابوبکر صدیق کو کس بات پہ آمادہ کیا؟ آپ اپنے منہ کے اندر انگلیاں مارنے لگے کہ کسی طرح سے الٹی آ جائے۔ جب تک الٹی نہیں کی اس وقت تک وہ اپنے منہ کے اندر انگلیاں مارتے رہے۔ پھر جب الٹی آ گئی تو کہنے لگے کہ اگر اس کی وجہ سے آج میری جان بھی چلی جاتی تو میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ پھر کہنے لگے اللہ اگر اس کے باوجود بھی میری رگوں کے اندر، اگر میری انتڑیوں کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی باقی رہ گیا اس حرام کا تو اللہ میں اس پر بے بس ہوں، عاجز ہوں، میں اس کو نکال نہیں سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف۔ اور آج لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ رشوت دیتے لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ رشوت کی وجہ سے معاشرے پر اثر کیا ہوتا ہے کہ
کہ اس کی وجہ سے اجتماعی معاشرتی امن و امان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پتہ ہے کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر ایک مجرم ہے اس کو پکڑا جاتا ہے, وہ تھانے میں جا کر رشوت دیتا ہے, جان چھڑا کے نکل جاتا ہے. یا اگر اس کا کیس عدالت میں جاتا ہے, وہ وکیلوں کو پیسے دے کر وہ سچ کو جھوٹ ثابت کرواتا ہے, سچ کو جھوٹ ثابت کرواتا ہے, ججوں تک کو رشوت دیتا ہے, چنانچہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے. اس قسم کے جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, بدکاری کرنے والے ہوں, چوری کرنے والے ہوں, ڈاکہ زنی کرنے والے ہوں, اسی طرح مال چھیننے والے ہوں, یہ لوگ یہ مجرم چھوٹ جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کیس نہیں چلتا ہے. یہ جلدی چھوٹ کر یہ پھر دوبارہ جب واپس لوٹتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو رشوت دے کر کے جان چھڑا کر کے باہر آیا ہے تو کیا وہ واپس آ کر کے وہ پھر وہ نمازی بن جائے گا؟ کیا وہ پھر رشوت کا لین دین چھوڑ دے گا؟ نہیں, وہ اس سے زیادہ رشوت کا لین دین کرے گا. اس طرح مجرم پیشہ لوگ جو ہیں وہ رشوت دے کر چھوٹ کر آتے ہیں تو پھر اور زیادہ وہ جرائم کرتے ہیں, اور زیادہ چوریاں کرتے ہیں, اور زیادہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی کرتے ہیں. یوں کیا ہوتا ہے؟ یوں پورے معاشرے کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے, لا قانونیت پھیل جاتی ہے, انتشار پھیل جاتا ہے. یہ رشوت کا ایک خطرناک انجام ہے, خطرناک نتیجہ ہے جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. پھر اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے اور نااہل قسم کے لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں. نااہل قسم کے لوگوں کو کیونکہ انہوں نے رشوت دی ہوتی ہے, وہ اہل نہیں ہوتے اس کام کے لیے, لیکن پیسہ دے کر, رشوت دے کر وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے مال کی بربادی ہوتی ہے, جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بڑے بڑے پروجیکٹس لینے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے, پھر ناقص مٹیریل استعمال کر کے اس کو پاس کروایا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ حکومتی خزانے کو بے پناہ نقصان پہنچتا ہے, پل گر جاتی ہے, روڈ تباہ ہو جاتا ہے, بلڈنگ جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے, حکومتی خزانوں کو بے پناہ نقصان پہنچتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ حکومت عوام پر پھر ٹیکس لگاتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رشوت کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پیش آتی ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ اور اس قسم کی اور بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں رشوت کی وجہ سے. اور رشوت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو اس لعنت سے بچنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو, ہمارے جتنے بھی معاشرے اسلامی معاشرے ہیں, اللہ تعالیٰ سب معاشروں کو اس قسم کے جرائم سے پاک کر دے اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ اس قسم کے جرائم سے بچنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, میرے عزیز بھائیو اور دوستو, یہ جو رشوت ہے اس کی روک تھام کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ اس جرم کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے کئی چیزوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو رشوت لیتا ہے, رشوت کھاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو وہ رشوت کھلاتا ہے, اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور اس کو اللہ کے ہاں حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن باتوں کے بارے میں پوچھنا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کے اس کی جگہ سے قدم نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا. ان 5 میں سے 2 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ من این عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ یہ مال کہاں سے کمایا تھا, کہاں سے کمایا تھا, کیسے یہ مال حاصل کیا تھا, آپ نے جائز طریقے سے مال کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے مال کمایا تھا, رشوت کے ذریعے, خیانت کے ذریعے, چوری کے ذریعے آپ نے کس طرح مال کمایا تھا, اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے اور آپ کو. اور دوسرا پھر وفیما انفقتہ,
یہ مال جو آپ نے کمایا تھا یہ آپ نے کہاں پر خرچ کیا تھا؟ جائز طریقے سے آپ نے مال خرچ کیا تھا یا آپ نے جو چیز آپ کا حق نہیں بنتی تھی آپ نے وہ چیز لینے کے لیے آپ نے پیسہ خرچ کیا تھا، آپ نے رشوت دی تھی اور ناجائز طور پر رشوت دے کر آپ نے کئی چیزوں کو اپنے حق میں کرا لیا، تو کیا قیامت کے دن ہم ان دو سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ رشوت کا لین دین کرتا ہے، رشوت دیتا کھاتا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ملعون ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی پھٹار پڑتی ہے، اس لیے اس کو فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رشوت لے کر، رشوت کھا کر وہ اپنے جسم کی پرورش حرام کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا، انه لا يربو لحب نبت من سحت الا كانت النار اولى به، وہ خون جس کی پرورش حرام کے ساتھ ہوتی ہے جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ لائق ہے۔ وہ گوشت جس کی پرورش جو ہے وہ حرام کے ساتھ ہوتی ہے، رشوت کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ لائق کون سی چیز ہے؟ جہنم کی آگ ہے، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح سے رشوت کی روک تھام کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے کہ حکومت رشوت کا لین دین کرنے والوں کو پکڑے اور ان کو سزائیں دے، اس طرح سے رشوت کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص رشوت کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، اور جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے وہ سفر کر کے احرام کی چادریں پہن کر وہ لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے وہ میدان عرفات میں کیوں نہ پہنچ جائے، وہ وہاں پر یا ربی کہہ کر اللہ رب العزت کو پکار رہا ہو، تو اوپر سے جواب کیا آتا ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك، کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، اور تیری پرورش حرام کے ساتھ ہوئی، تیری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ میدان عرفات میں پہنچ کر بھی تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تیرے منہ کو رشوت کی لعنت لگی ہوئی ہے جس کو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میدان عرفات کے اندر جا کر بھی تیری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تیرا حج رد کر دیا جائے گا اور تیری عبادات رد کر دی جائیں گی، پھر بتا تو کہاں جائے گا؟ پھر اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں، تو کسی بھی ہلاکت کی وادی کے اندر ہلاک اور برباد ہو جائے، اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک حدیث سن لیجئے اور پھر میں آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ ہدیے کے طور پر رشوت دیتے ہیں نا، وہ حدیث سنیں ذرا، من شفع لأخیہ بشفاعۃ، جو بندہ اپنے بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ سفارش کا حقدار ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نے اپنے بھائی کے حق میں سفارش کی، اب جس کے لیے اس نے سفارش کی ہے فأہدى لہ ہدیۃ، اور پھر اس نے اس کو ہدیہ پیش کیا، کس کو؟ سفارش کرنے والے شخص کے لیے اس نے ہدیہ پیش کیا، تو پھر فقبلها، اس بندے نے اس ہدیے کو قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا، یہ بندہ سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے سے سود کے اندر داخل ہو گیا، اس لیے کہ اس نے سفارش کی تھی اور سفارش کرنے کے بدلے میں اس نے ہدیہ قبول کیا تھا، اس کا نام ہدیہ ہے لیکن حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے خطرناک اور سنگین نتائج اور اثرات ہیں جن کا میں نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق دے۔ حرام کمانے کی اور حرام کھانے کی جتنی صورتیں ہیں آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.